اتنا بڑا جانور مسافروں نے پہلی بار دیکھا تھا اور وہ سب پریشان ہو گئے تھے اس کو دیکھ کر، کیونکہ اس کے جسم میں اتنے بڑے بال تھے اور وہ بول بھی سکتا تھا۔ ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ وہ بولتا ہے میں جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آدمی نے پوچھا کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ہمیں اس سے ملنے کا بے حد شوق ہے۔ تو وہ ان سب کو لے کر عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان ہوتے ہوئے راستے سے ایک بڑے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ محل چاروں طرف گھنے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ مسافر نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرح سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قد اور اتنا زیادہ عروق والا شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ تم جان ہی لو گے۔ وہ بولا میں کہ تم جان ہی لو گے، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس سے سوال کرنے والے مسافر سے پوچھا ہم عرب قبائل جرام کے لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا ذرا مجھے ناجستان اور بیزستان کے متعلق تو بتاؤ، اس میں متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا خبردار، عنقریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائیں گے۔ وہ قیدی عاجزانہ انداز میں بولا۔ پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اچھا دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافر نے کہا دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بولا اس میں پانی ہے۔ مسافروں نے کہا ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مسافر نے پوچھا یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں؟ وہ اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ فیصلہ کیا؟ بتی نے پوچھا، جواب ملا لڑائی میں وہ پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے اور اب وہ خود اور ان کی تابعداری میں رہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں دجال ہوں۔ تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں، پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ میرے آگے فرشتے رکاوٹیں بن جائیں گے، ان کے ہاتھ میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔